سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 58، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ذمہ داریاں، عہدے اور منصب ان لوگوں کو دو جو قابل ہوں، اہل ہوں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم کسی معاملے کا فیصلہ کرنے لگو تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں بڑی اچھی اچھی نصیحتیں کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اس ایک چھوٹی سی آیت میں اسلام کے دو نظام ذکر کیے گئے ہیں، اسلامک اسٹیٹ کے دو اصولوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ذمہ داریاں، عہدے، منصب ان لوگوں کو دو جو قابل ہیں، اہل ہیں، قابلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس ٹکڑے میں اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، سیاسی نظام ہے، وہ اس میں بیان کر دیا گیا۔ دوسرے ٹکڑے میں دوسرا نظام، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ۔ اس میں اسلام کا پورا عدالتی نظام جو ہے، عدلیہ، جوڈیشری سسٹم، سارا اس میں سمو دیا گیا ہے۔ تو گویا یہ آیت اسلامک اسٹیٹ کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو اس کے دو نکات میں سے جو پہلا نقطہ ہے، جس میں سیاسی نظام کا تذکرہ ہے، اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے تحت علمی اور عملی تقاضے کیا ہیں وہ آج کے خطبہ میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اسلام کا سیاسی نظام، یہ دنیاوی سیاسی نظام، آپ جانتے ہیں کہ اس میں کئی عہدے ہوتے ہیں، کئی منصب ہوتے ہیں۔ تو آپ کا کسی شخص کو نومینیٹ کرنا، اس کو منتخب کرنا، اس کے بارے میں رائے دینا، یہ امانت۔ اور آپ اگر کسی منتخب شخص کو، ایماندار شخص کو، قابل شخص کو منتخب کرتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے اس امانت کا حق ادا کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ نے رشتہ داری کی بنا پہ، پارٹی بازی کی بنا پہ، کسی بھی تعلق داری کی بنیاد پہ، یا کسی مفاد کی خاطر، یا کسی کی دھونس میں آ کے، یا کسی اور کوٹا سسٹم کی بنیاد پہ کسی ایسے شخص کو منتخب کر دیا کہ جو اہل نہیں ہے، قابل نہیں ہے، اس ذمہ داری کے لیے تجربے کار نہیں ہے، تو آپ نے اس امانت میں خیانت کی ہے۔ اس لیے آپ یہ سٹیٹمنٹ سنتے ہیں کہ ووٹ ایک امانت، اور اس میں اگر ذرا سی بھی خرابی، ذرا سی بھی غلطی کی گئی تو یہ پوری قوم کے ساتھ خیانت ہوتی ہے، کیونکہ اس کا اثر آپ کی اکیلے پہ نہیں ہوتا، پوری قوم پہ ہوتا ہے، پوری ملت پہ ہوتا ہے۔ قرآن نے بنی اسرائیل کے بڑے جرائم ذکر کیے ہیں، لیکن ان جرائم میں سے یہ جرم بھی بہت بڑا تھا ان کا کہ انہوں نے اپنی لیڈرشپ، سرداری، مذہبی پیشوائی اور سرداری کی جو پوزیشنز تھیں ایسے لوگوں کو دینا شروع کر دیں کہ جو کہ کم ظرف تھے، بد دیانت تھے، بدکار تھے،
اور ہر لحاظ سے کریکٹر لوزر لوگ تھے، ان لوگوں کو بٹھانا شروع کر دیا کرسیوں پہ۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ جو ایسے بددیانت اور بدکار لوگ تھے، ان کی قیادت میں پوری کی پوری قوم بگاڑ کا شکار ہو گئی، پوری قوم پہ جو ہے اس کا اثر پڑا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا قیامت کی نشانی بتائیے، کوئی علامت، کوئی سائن؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب ایسا زمانہ آ جائے کہ ذمہ داریاں، عہدے اور منصب، کرسیاں ایسے لوگوں کے سپرد کر دی جائیں جو کہ نہ اہل ہیں، نہ تجربے کار ہیں، کم ظرف لوگ ہیں، جب ایسا زمانہ آ جائے فانتظر الساعہ، تو پھر قیامت کا انتظار کر لو، پھر قیامت آ گئی۔ اسی لیے اس آیت میں ہمیں حکم یہ دیا جا رہا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، بلکہ کیا کہا؟ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، حکم کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے۔ جیسے آپ اپنے بچے سے کہیں نا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ کام کرو، وہ اس کی اہمیت تو ہے، لیکن اگر آپ کہیں نا تمہارا باپ تمہیں حکم دے رہا ہے، یعنی اس میں اہمیت زیادہ بڑھ جاتی۔ اس لیے کہا ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ اس طرح کا نظام قائم کرو کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، ذمہ داریاں دو، عہدے دو ان کو جو اہل ہیں۔ اور یہ حکم دو طرح کے لوگوں کو ہے، بات سنیے گا ذرا، اس آیت کی تشریح آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ حکم دو طرح کے لوگوں کو ہے، ایک ہے عام عوام کو کہ جب اپنا وہ امیر منتخب کریں، اپنا رئیس، چیئرمین، اپنا ولی عہد، ولی امر، اپنا حاکم، حکمران منتخب کریں تو اس شخص کا انتخاب کریں جو قابل ہے، جو ذمہ داری کو سنبھال سکتا ہے، جس کے پاس تجربہ ہے اور فن ہے، اس کا انتخاب کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ عوام کے لیے حکم ہے، دوسرا حکام بالا کے لیے بھی حکم ہے کہ وزیر اعظم صاحب کرسی پہ بیٹھ کے منتخب ہو کے اب انہوں نے ذمہ داریاں بانٹنی ہے، وزیر تعلیم بنانا ہے، وزیر خزانہ کسی کو بنانا ہے، وزیر داخلہ بنانا ہے، وزیر صحت، وزیر مذہبی امور، یہ ساری وزارتیں بانٹنی ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جس کرسی پہ تم کسی بندے کو بٹھا رہے ہو اس کو بٹھاؤ جس کے پاس اس شعبے کا تجربہ ہے، جس کے پاس اس شعبے کا علم ہے اور فن ہے۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب عہدے کی پیشکش کی گئی، انک الیوم لدینا مکین امین، آپ کو ہم ایک عہدہ اور کرسی دینا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، بادشاہ نے کہا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے اگر مجھے عہدہ دینا ہی ہے اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دو، وزیر خزانہ مجھے بنا دو۔ وجہ کیا ہے؟ انی حفیظ علیم، میرے اندر دو خصوصیات، دو قابلیتیں، اور آپ بلیو کیجئے گا یہی دو خصوصیات وزیر خزانہ بننے کے لیے ضروری ہوتی ہیں جو حضرت یوسف نے اپنے لیے بتائیں۔ کون کون سی؟ نمبر ایک علیم، انہوں نے کہا میں علم رکھتا ہوں۔ وزیر خزانہ وہ جس کے پاس اس شعبے کا علم ہے، اکاؤنٹنگ، اکاؤنٹنسی اور پورا اکنامک سسٹم، شماریات کا اس کے پاس پورا نالج ہو، معیشت کو سنبھالنے کا، کنٹرول کرنے کا اس کے پاس فن ہو، اور انٹرنیشنل کرنسی کا اتار چڑھاؤ اور پورے ملک کی ان پٹ اور آن پٹ پہ اس کی جو ہے وہ نظر ہو، اس کے کنٹرول میں ہو۔ یہ ہے علیم، اس شعبے کا علم ہو۔ جس کو معیشت کی الف بے نہیں آتی اس کو اگر آپ وزیر خزانہ بنا دیں گے تو پھر کیا کرے گا؟ بگاڑی پیدا کرے گا۔ دوسری خصوصیت انہوں نے بیان کی حضرت یوسف نے کہ حفیظ، میں حفاظت کرنے والا ہوں، خزانے کی حفاظت بھی کروں گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے شخص کو بٹھا دیا جو بکھیر دے اور اجاڑ دے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پہ کتنا لگانا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ کسی بھی ملک کی طاقت جو ہے اس کے خزانے پہ، اگر خزانہ ہی بکھر گیا، خزانہ ہی جو ہے وہ ہاتھ میں نہیں آ رہا، تو اس ملک کی طاقت بھی جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا میں حفاظت کرنے والا ہوں۔ دو خصوصیات اپنی بتائیں، تو یہ ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، اس کو ذمہ داری دو جو اہل ہے، قابل ہے، اس ذمہ داری کو سنبھال سکتا ہے۔ جیسے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے ان کو مشورہ دیا تھا حضرت موسیٰ کے بارے میں، قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابا جان اگر آپ کسی کو اجرت پہ رکھنا چاہتے ہیں، مزدوری پہ رکھنا چاہتے ہیں، کسی کو عہدہ دینا چاہتے ہیں نا، گھر کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے کسی کو رکھنا چاہتے ہیں، تو ان خیر من استاجرت، یہ ان میں سے سب سے بہتر بندہ ہے۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں کہہ رہی یہ بہتر بندہ ہے۔ کیوں؟
اس کے اندر دو خصوصیات. نمبر ایک القوی الامین. ایک تو یہ ہے کہ القوی ہے، القوی معنی طاقت اور قوت ہے اس کے بعد. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں القوی سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اس شعبے کی طاقت ہے اس کے پاس. مثال کے طور پہ اگر وہ قاضی اس کو بنانے لگے ہیں تو اس کے پاس فیصلہ کرنے کی قوت اور طاقت ہو. اگر وزیر خزانہ بنانے لگے ہیں تو معیشت کو کنٹرول کرنے کی طاقت ہو. استاد بنانے لگے ہیں تو تدریس اور ٹیچنگ میں اس کی قوت ہو، اس کی طاقت ہو. چیئرمین بنانے لگے ہیں تو اس میں اس کا تجربہ ہو، وہ سنبھال سکتا ہو. جیسے آج بھی اگر آپ معمولی سی جاب کے لیے جائیں نا تو سی وی کے اوپر یہ مینشن کرنا پڑتا ہے ایکسپیرینس کتنا ہے آپ کا اس کام کے لیے، 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے. یہ وہی ہے القوی، اس کے بعد اس شعبے کا تجربہ ہو، قوت ہو، اس کے بعد وہ طاقت ہو. اور دوسری یہ ہے کہ الامین، وہ امانت دار ہے. شعیب کی بیٹی کا کہہ رہی وہ امانت دار ہے، یعنی وہ اپنے عہدے، اپنی ذمہ داری، اپنے جو ہے وہ اس منصب کے ساتھ دیانتداری کرے گا، خیانت نہیں کرے گا اپنی ڈیوٹی کے ساتھ. اپنا عہدہ، اپنا منصب اس کو ذمہ داری سے اور امانت داری سے اس کو سنبھالے گا. یہ دو خصوصیات. تو اسلام کے اندر یہ چیز ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا. تم جس کو عہدہ دینے لگے ہو، اہل ہو، قابل ہو، اس کو یہ اس کے اندر قابلیت ہو کہ اس عہدے کو سنبھال سکتا ہو. اور یہی بنیادی فرق ہے اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، سیاسی نظام ہے، اس میں اور جمہوری نظام میں سب سے بڑا اور میجر فرق یہ ہے کہ اسلام کے پولیٹیکل سسٹم میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ اہلیت کتنی ہے، صلاحیت کتنی ہے، قابلیت کتنی ہے. 4 لوگ کھڑے ہیں، اب اپنے آپ کو نومینیٹ کر رہے ہیں عہدے کے لیے، ان 4 میں سے اس بندے کو منتخب کیا جائے گا جو ان 4 میں زیادہ قابل ہے، جس کے پاس زیادہ تجربہ ہے. اسلام یہ دیکھتا ہے. لیکن جمہوری نظام میں کیا ہوتا ہے؟ 4 لوگ کھڑے ہیں تو عددی کثرت دیکھی جائے گی، کس بندے کی سائڈ پہ زیادہ لوگ ہیں، اور جس بندے کی سائڈ پہ زیادہ لوگ ہوں گے اس کو منتخب کر لیا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ قابل بھی ہے کہ نہیں، اس ذمہ داری کو سنبھال بھی سکتا ہے کہ نہیں، بس یہ ہے کہ اس کی طرف لوگ زیادہ ہیں، اس کو کرسی دے دی جائے گی. یہی ڈیفینیشن بیان کی تھی علامہ اقبال رحمہ اللہ نے. انہوں نے کہا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. ان کو تولتے نہیں. اسلام تولتا ہے کہ بھئی اس قابل بھی ہے کہ نہیں، اس کے بعد تجربہ بھی ہے کہ نہیں اس ذمہ داری کو سنبھالنے کا. اور جمہوریت گنتی کرتی ہے کہ جس کی طرف لوگ زیادہ ہیں اس کو بٹھا دو. یہ جو ہے نا یہ میجر فرق ہے اسلام کے پولیٹیکل سسٹم میں اور جمہوری نظام میں. یہ تھی آیت کی تشریح، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا. اور 8 فروری کے دن آپ نے اس آیت کو اپنے ماتھے پہ لکھ کے لے کے جانا ہے اور پھر جو ہے وہ اپنے پاکستانی شہری ہونے کا حق ادا کرنا. اگلی بات یہ ہے کہ امیر اور حکمران کی اسلام کے اندر ضرورت کتنی ہے. اسلام ہو یا غیر اسلام، دنیاوی نظام ہو یا اسلامی نظام ہو، امیر اور حکمران کی ضرورت کتنی ہے. بعض لوگ کہہ سکتے ہیں بھئی انسان اپنا کماتا ہے، اپنا کھاتا ہے، امیر اور حکمران کی ضرورت کیا ہے، اپنا کمائے اور کھائے بس بات ختم، سسٹم چل رہا ہے چلنے دو. نہیں سر جی، اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے، نظم کو برقرار رکھنے کے لیے، پورے سوسائٹی اور کمیونٹی کے سسٹم کو قابو میں لانے کے لیے ہیڈ، امیر، رئیس، چیئرمین، ولی عہد کا ہونا لازمی اور ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہ ہے اذا خرج ثلاثۃ فی سفر فلیؤمر احدهم. اگر 3 لوگ بھی سفر میں نکلتے ہیں، 3 لوگ بھی، فلیؤمر احدهم، تو ان کو چاہیے کہ اپنے میں سے ایک کو اپنا امیر، اپنا رئیس، اپنا چیئرمین منتخب کرے، کیونکہ سسٹم قابو میں ہی اس طرح ہو سکتا ہے. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں السیاسہ شریعہ میں لکھتے ہیں کہ اگر چھوٹے اور عارضی اجتماع، چھوٹے لیول پہ کہ 3 بندے سفر میں نکلے ہیں اور اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنا امیر منتخب کرے، تو پوری کمیونٹی، پورے معاشرے اور پورے ملک کے لیے تو بالاولیٰ ضروری ہے کہ ایک قابل حکمران ہو، قابل لیڈر ہو جو قوم کی لیڈ کر سکے، ان کی قیادت کر سکے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی لشکر بھیجا نا، فوج کے لیے، جنگ کے لیے، جب بھی لشکر بھیجا آپ نے ان کا ایک امیر ضرور منتخب کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ تم سارے سمجھدار ہو بس ٹھیک ہے جاؤ، نہیں، ایک کو امیر ضرور منتخب کیا بلکہ متعین کر کے بھیجا. یہ تمہارا امیر ہے، اگر یہ شہید ہو جائے پھر یہ امیر ہوگا، اگر یہ شہید ہو جائے پھر یہ امیر بنے گا، اگر یہ شہید ہو جائے پھر یہ. پورا آپ نے ایک اسکیجول بنا کے بھیجتے تھے کہ پہلے کون امیر ہوگا پھر کون امیر ہوگا. یہ آپ اسلام کی تعلیمات تھی. اور صحابہ کرام بھی تو رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھے نا. صحابہ کرام رضوان اللہ المجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا نا، وہ اپنے لیے امیر اور خلیفہ کا انتخاب کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی آپ کے حجرے میں پڑا ہوا ہے. کوئی کہہ سکتا تھا
کہ بھائی رسول اللہ وفات پا گئے ہیں، مدینہ پہ غموں کے پہاڑ ٹوٹے پڑے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے خاکی ابھی ان کے حجرے میں پڑا ہوا ہے، ان سے فارغ ہو جاؤ، پھر جو ہے وہ امیر منتخب کر لینا، تمہیں امیر بنانے کی پڑی ہوئی ہے۔ نہیں، وہ جانتے تھے کہ اب امت کو اس مشکل مرحلے میں کنٹرول کر سکتے ہیں، قابو میں لا سکتے ہیں، تو صرف اس صورت میں کہ پہلے اپنا امیر بنایا جائے، کسی پہلے اپنا امیر منتخب کیا جائے۔ تو صحابہ نے ایسے ہی کیا۔ تو یہی اسلام کی جو ہے وہ تعلیم ہے، اور یہی اسلام کی تربیت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک جگہ پہ گئے مسجد میں، تو وہاں کچھ لوگ بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، ایک ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے۔ انہوں نے پوچھا یہ میں سے بڑا کون ہے جو ان کو پڑھاتا ہے، جو سکھاتا ہے؟ کہا بڑا تو کوئی نہیں، بس خود ہی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے بڑا خوبصورت جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کبھی بھی دین نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ ان کا کوئی بڑا ہی نہیں ہے، ان کا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے جو ان کو لیڈ کرے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اسلامی نظام ہو یا دنیاوی کسی طرح کا نظام بھی ہو، امیر کا منتخب کرنا، سردار کا منتخب کرنا یہ لازمی امر ہے۔ دو باتیں ہوگی۔ تیسری بات نوٹ کیجئے گا، کیا کوئی شخص اپنے آپ کو عہدے کے لیے، ذمہ داری کے لیے، منصب کے لیے پیش کر سکتا ہے؟ اسلامی نظام میں اور جمہوری نظام میں جو فرق ہے نا، ان میں سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ جمہوری نظام میں آپ اپنے آپ کو عہدے کے لیے، کرسی کے لیے پیش کر سکتے ہیں، بلکہ باقاعدہ ایک کیمپین چلا سکتے ہیں، نومینیٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے کرسی دی جائے۔ لیکن اسلامی نظام میں خود کو عہدے کے لیے اور منصب کے لیے پیش کرنا، اس کی مذمت کی گئی ہے اور کنڈیم کیا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ آپ کچھ ذمہ داریاں اور عہدے بانٹتے ہیں، ہمیں بھی کچھ ذمہ داری دیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی بات سن کے نا تو فوراً آپ نے وہاں پہ جملہ بولا، واللہ انا لا نولی احدا علی هذا العمل سأل هذا، جو شخص سوال کرے گا، مطالبہ کرے گا، اللہ کی قسم ہم اس کو کبھی بھی عہدہ نہیں دیں گے، ہم اس کو کبھی بھی کرسی نہیں دیں گے۔ جو شخص سوال کرتا ہے۔ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ وہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ کیوں اس کو نہیں دیا جائے گا؟ اس لیے کہ عہدہ ایک طاقت ہے، اور طاقت جس بندے کے ہاتھ میں آ جائے پتہ نہیں وہ کیا کرے، کس لیے استعمال کرے۔ تو جو شخص مطالبہ کر رہا ہے، پتہ نہیں اس کے دل میں کسی سے بدلہ لینے کا ارادہ ہے، کسی دشمن کا انتقام لینے کا ارادہ ہے، یا کوئی اور وہ شرپسند جو ہے وہ اپنے اندر ارادے بھام کے بیٹھا ہوا ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسا شخص جو عہدے کا طالب ہو اس کو عہدہ نہیں دیا جائے گا، اسلام کی تعلیم ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس ہے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی عہدہ دیجئے، مجھے کوئی ذمہ داری، کوئی منصب مجھے دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو قریب کیا، بڑے پیارے صحابی تھے، بڑے پیار سے محبت سے سمجھایا، یا ابا ذر انک ضعیف، ابو ذر آپ ایک کمزور انسان ہیں، وانھا امانہ، عہدہ ایک امانت ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، بہت بڑا بوجھ ہے، وانھا یوم القیامت خزی وندامہ، اور یہ عہدہ، یہ منصب قیامت کے دن رسوائی کا اور شرمندگی کا باعث بنے گا، الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها، سوائے اس شخص کے کہ جو میرٹ کے اوپر عہدہ حاصل کرتا ہے، یعنی باقی وہ قابل تھا، پھر اس نے ذمہ داری لی ہے اور پھر وہ اپنی ذمہ داری کو بطریق احسن ادا بھی کرتا ہے، حقوق پورے بھی کرتا ہے، وہ قیامت کو سرخرو ہو سکتا ہے، وگرنہ یہ عہدہ، یہ ذمہ داری، یہ قیامت کے دن شرمندگی کا باعث بنے گا اور ندامت کا باعث بنے گا۔ تو یہاں پہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ مزید اس کی تشریح بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک امانت ہے، فی نفسی ہی عہدہ برا نہیں ہے، عہدہ لے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک امانت ہے، اگر کوئی شخص سمجھتا ہے وہ ایمانداری کے ساتھ ملک و قوم کی خدمت کرے گا اور یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کا نفاذ کرے گا اور اس میں محنت اور جدوجہد کرے گا، تو وہ اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے عہدے کے لیے، یہ اس کے لیے درست ہے اور جائز ہے، لیکن یہ اس کی نیت پہ ہے کہ وہ کس لیے مانگ رہا ہے۔ تین باتیں ہوگی۔ اگلی بات یہ نوٹ کیجئے گا چوتھے نمبر پہ، اور جو مین تھیم ہے آج کے خطبہ کا، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا جو حکمران ہے، امیر ہے، رئیس ہے، وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کے اندر کون کون سی اہلیت ہونی چاہیے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اہل کو جو ہے تو عہدہ دو، منصب دو، تو اس کے اندر کون کون سی اہلیتیں۔ آپ 8 فروری کو ایک پاکستانی شہری ہونے کا حق ادا کریں گے تو آپ کس کی طرف جو ہے وہ جائیں اور کس کو ووٹ کاسٹ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام نے بتائی ہیں کہ اس بندے کے اندر ہونی چاہیے، جس کو آپ منتخب کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، 8 خصوصیات بیان کروں اختصار کے ساتھ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، کہ غیر مسلم مسلمانوں کا قائد نہیں بن سکتا، غیر مسلم مسلمانوں کا لیڈر، مسلمانوں کا قائد، سربراہ نہیں بن سکتا، مسلمانوں کی لیڈرشپ مسلمان ہی ہوں گی۔ اسی طرح آپ کا جو 1973 کا آئین ہے اس میں بھی یہی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ آرٹیکل 91(3) میں کیا لکھا ہوا ہے کہ قومی اسمبلی کا وزیر اعظم مسلم رکن ہوگا، اور آرٹیکل 42 با میں یہ ہے کہ صدر مملکت بھی
مسلمان ہی ہوگا۔ اور اسی طرح آرٹیکل 263 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان کون ہوگا؟ مسلمان وہ ہے جو وحدت، توحید اور قادر مطلق اللہ رب العزت کو مانتا ہو اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ مکمل اور غیر مشروط ایمان رکھتا ہو، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان ڈیفینیشن بھی بیان کی گئی۔ اور اسی طرح 260 میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی قادیانی، لاہوری گروپ اور کوئی بھی ایسا شخص جو اپنے آپ کو احمدی گروپ سے تعلق رکھتا ہو وہ غیر مسلم ہوگا، کافر ہوگا اور مسلمانوں کا قائد نہیں بن سکتا۔ یہ اس کے اندر ساری چیزیں مینشن۔ اور مسلمان صرف نام کا نہیں ہے، عقیدے کا مسلمان ہو اور عمل کا بھی مسلمان ہو۔ یہ نہیں کہ پڑھنی قل اللہ نہیں آتی اور نہ کبھی نماز نہ کبھی روزہ اور جناب جب کرسی پہ بیٹھے ہوئے، نہیں، مسلمان صرف نام کا نہیں، مسلمان عمل کا بھی ہو کہ اپنے عمل سے بھی مسلمان ہونے کا ثبوت دے، توحید، کتاب و سنت، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہو۔ پہلی چیز ہے کہ وہ مسلمان ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ مرد ہو، حاکم وہ ہوگا جو کہ مرد ہو۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ رب العزت نے انتظامی امور میں مردوں کو فوقیت دی ہے کہ عورت انتظامی امور نہیں سنبھالیں گی، عورتوں کے اور جو ہے وہ احکامات ہیں، ان کی اور ذمہ داریاں ہیں، انتظامی امور کی لیڈرشپ مردوں کی ذمہ آئے گی۔ اسلام نے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جیسے کہ عورت نبی نہیں بن سکتی، عورت جو جمعہ نہیں پڑھا سکتی، عورت کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے، یہ کچھ چیزیں مردوں کے ساتھ خاص ہیں، کچھ چیزیں عورتوں کے ساتھ خاص ہیں۔ اسی طرح حاکمیت، کرسی، سردار بننا، لیڈر بننا، یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ فارس کے لوگوں نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا حاکم بنا لیا، بادشاہ بنا لیا۔ نبی اسلام نے وہاں کھڑے کھڑے جو تاریخ ساتھ جملہ بولا، آپ نے فرمایا لن یفلح قوم ولو امرہم امراتن، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنی باغ ڈور کسی عورت کے ہاتھ میں دے دے، جو کرسی، عہدہ اور منصب اور وزارت جو ہے یہ کسی عورت کے ہاتھ میں سنبھال دے دے تو وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 مرد ہو، اور نمبر 3 یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک مضبوط تعلق رکھتا ہو، نیک اور پارسا شخص، ایک متقی انسان ہو، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو کرسی دی، بادشاہت دی، نعم العبد، وہ کتنا اچھا انسان تھا۔ اللہ تعریف کر رہے ہیں حضرت سلیمان کی، نعم العبد، کتنا اچھا انسان تھا، کیوں؟ انہو اواب، کیونکہ وہ بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط تھا، حتیٰ کہ اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ اس کا تعلق اتنا مضبوط تھا کہ ایک دن اپنے وہ جنگی گھوڑے سامنے جو ہے وہ کھڑے کیے اور دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ نماز کا ٹائم گزر گیا تو ان کو خیال ہوا کہ نماز کا ٹائم گزر گیا، میں ادھر لگا رہا، انہوں نے اپنے سارے گھوڑے جو ہے ذبح کر دی، سارے گھوڑے ذبح کر دیے کہ ان کی وجہ سے میں اللہ کے ذکر سے، اس کی عبادت سے غافل رہا۔ یعنی اس قدر یہ مینٹلٹی ہے جو ایک حکمران کے اندر ہونی چاہیے، اور یہ چونکہ اوپر سے لے کے نیچے تک آتی ہے۔ حجاج بن یوسف کی جب حکومت تھی نا تو لوگ صبح اٹھ کے یہ باتیں کرتے تھے کہ آج کون قتل ہوا ہے، آج کیسی گردن کٹی ہے، کیونکہ وہ ظالم تھا۔ تو جس طرح کا حکمران ہو عوام بھی اسی طرح کی باتیں سوچتی ہے۔ اسی طرح سلیمان بن عبد الملک کا جو ایک بیٹا حاکم بنا تو وہ رقص اور گانے کو بڑا پسند کرتا تھا، تو اس وقت عوام بھی اسی طرح کے کاموں میں مصروف تھے۔ اسی طرح ولید بن عبد الملک جب حکومت اس کی آئی، حکمران بنا، تو اس کو عمارتوں کا بڑا شوق تھا، عمارتیں بنانا اور ان کی ساری جو ہے وہ مرمت کرنی، اس کو بڑا شوق تھا۔ تو اس زمانے میں عوام بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اور مزے کی بات اگلی سنیے گا، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جب دور آیا نا تو صبح لوگ اٹھے ایک دوسرے سے پوچھتے ہوتے تھے آج تم نے تہجد پڑھی، آج تم نے جو ہے تہجد میں کتنے پارے پڑھے ہیں، آج تم نے کتنی رکعتیں تہجد کی پڑھی ہیں۔ یہ مینٹیلٹی ہے جو اوپر سے لے کے نیچے تک آتی ہے۔ آپ کہیں نہ جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے اور آپ علیہ السلام کے سامنے جبریل نے 2 برتن پیش کیے، ایک کے اندر دودھ تھا اور ایک کے اندر شراب تھی۔ تو نبی اسلام بیک وقت دونوں سامنے کیے گئے، نبی اسلام نے دودھ والا پکڑ لیا۔ اب جبریل وہاں پہ بولے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اخذت الخمر غوت امتک، اگر آپ جو ہے وہ یہاں شراب والا پیالہ پکڑ لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ خدا نہ خواستہ وہاں پہ آپ شراب پکڑ کے پی رہے ہیں تو اس میں امت کا کیا قصور ہے؟ امت کیوں گمراہ ہو رہی؟ اس لیے کہ جس طرح کا لیڈر ہوگا، جس طرح کی قیادت ہوگی، عوام بھی اسی طرح کا سوچے۔ اسی طرح ایک آخری بات پھر آگے چلتے ہیں۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ان کی حکومت کا دور تھا، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے، انہوں نے فارس فتح کیا تو کسریٰ کے محل کے سارے جو خزانے تھے، ہیرے جواہرات، سونے چاندی جو بھی، وہ سارا سمیٹ کے اکٹھا کر کے نا مدینے بھیج دیا۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب وہ سارے خزانہ پڑا ہوا ہے
تو پلٹ پلٹ کے ایک ایک کر کے دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں حیران ہو رہے ہیں. میں ان لوگوں کی ایمانداری پہ رشک کر رہا ہوں کہ جنہوں نے فارس سے مدینے میں سارا خزانہ من معن سیم ٹو سیم مجھ تک پہنچایا ہے, ایک پائی بھی اپنے پاس نہیں رکھی, ورنہ رستے میں کسی کا بھی ایمان ڈول سکتا تھا. یہ جب جملہ بولا نا امیر المومنین نے, تو ساتھ ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا تاریخ ساتھ جملہ بولا, فرمانے لگے یا امیر المؤمنین, آپ ایماندار ہیں, آپ کی رعایا بھی ایماندار ہے. اگر آپ کوئی اونچ نیچ کرتے تو آپ کی رعایا کبھی بھی ایماندار نہ ہوتی. تو جس طرح کا لیڈر ہوگا, قائد ہوگا, عوام بھی اسی طرح کی ہوگی. نمبر 1 مسلمان ہو, نمبر 2 مرد ہو, نمبر 3 اواب ہو, اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ایک مضبوط اور گہرا تعلق ہے. نمبر 4 یہ ہے کہ وہ ایک پرہیبت شخص, اس کی ہیبت ہو, اس کا ایک روب ہو, اس کا ایک دبدبہ ہو. اس کی جب وہ بات کرے تو لوگ اس کی بات توجہ سے سنیں, سنجیدہ ہو کے, سناٹا چھا جائے کہ یہ جب بندہ بات کرے گا تو اس کی بات کی ویلیو بھی ہوگی, دو ٹوک بات کرے گا اور با مقصد بات کرے. اگر اس کی بات کی ویلیو نہیں ہے, اس کی شخصیت کا روب نہیں ہے, تو کبھی بھی اللہ کے احکامات کا نفاذ نہیں کر سکتا. حضرت سلیمان علیہ السلام, اللہ نے اتنا روب دیا تھا, جنوں کو حکم دیا کہ تم جو ہے وہ مسجد بناؤ, اور خود کھڑے ہیں, اور اسی حالت میں اللہ نے روح قبض کر لی اور چھڑی کے ٹیل لگا کے کھڑے ہیں. اور ان کی شخصیت کا روب اتنا تھا کہ وہ فوت بھی ہو چکے ہیں اور جن جو ہے اپنا کام کر رہے ہیں کہ بابا دیکھ رہا ہے کہیں مارے گا ہمیں, اتنا ڈر تھا. لیکن جب وہ دیمک نے ان کی جو لاٹھی جو ہے وہ کھانا شروع کی تو وہ نیچے سے کٹ گئی, بیلنس ہوئے تو گر گئے. پھر جنوں کو پتہ چلا, وہ پتہ نہیں کب کے فوت ہو گئے, لیکن ان کی شخصیت کا روب تھا. امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا, تو جناب آپ نوٹ کیجئے اس وقت روم کی اتنی طاقت تھی. آج امریکہ 7 بار بھی طاقتور بن کے آئے نا, 7-10 بار بھی, پھر بھی اس وقت کی روم جو ہے وہ زیادہ طاقتور تھی. تو اس وقت روم کا جو بادشاہ تھا کیسر, وہ کہتا ہوتا تھا انہو قد اکل کبیری, یہ پتہ کر کے عمر کون ہے, اس کے روب نے, اس کے خوف نے میرا کلیجہ چبا لیا. اس طرح کا حکمران ہو کہ جس کا ایک روب ہو, نہ صرف اپنوں پہ بلکہ غیروں پہ ہو, اس کا ایک دبدبہ ہو. اسی طرح امام شوکانی رحمہ اللہ, فقہ کے بہت بڑے امام گزرے, بہت بڑے عالم گزرے, ان کو یمن کا چیف جسٹس بنا دیا گیا, یمن کا چیف جسٹس. اب ایک فیصلہ انہوں نے کیا ایک شخص کے بارے میں کہ اس نے ظلم کیا ہے, اس کو سزا ہوگی, اس کو سزا کے لیے پیش کرو. انہوں نے لکھ کے دیا, ایلچی گیا اس کے پاس کہ چیف جسٹس نے تمہارے خلاف فیصلہ سنا ہے, تم نے ظلم کیا, تمہیں سزا ہوگی. اس بندے نے کیا کیا, اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا, اس نے وہ رکا پکڑا اور پھاڑ کے اپنے بیل کے آگے ڈال دیا, بیل اس کا چارہ کھا رہا, اس کے آگے ڈال دیا. جب ایلچی آ کے چیف جسٹس کے پاس, امام شوکانی رحمہ اللہ کے پاس آ کے اس نے سارا قصہ ویسے سنایا, یہ اس نے ایسا کیا آپ کے رکے کے ساتھ. چیف جسٹس نے, امام شوکانی رحمہ اللہ نے فوراً استعفیٰ دے دیا, کہا میں یہ کام نہیں کروں. کیوں؟ کیونکہ میری شخصیت کا روب ہی نہیں ہے, میری بات کی ویلیو ہی نہیں ہے. میں کہاں کیسے یہاں پہ اللہ کے احکامات نافذ کروں گا جب لوگ میری بات ہی نہیں مانیں گے. بادشاہ وقت نے کہا, وہ سمجھدار آدمی تھا, بادشاہ نے کہا آپ استعفیٰ نہ دیں, یہ جو معاملہ بنا ہے اس کو میں نمٹاتا ہوں. بادشاہ نے فوج تیار کی, اس نے کہا آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس پورے گاؤں کا محاصرہ کرو اور اس شخص کو بیڑیوں میں ڈال کے میرے پاس لے کے آؤ, اور اس کے بیل کو ذبح کر کے اور اس کے اندر جو رکے ٹکڑے ہیں ان کو جمع کر کے میرے سامنے لا کے رکھو آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے. اور ایسا کیا تو لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ کس کی حکومت ہے. یعنی بادشاہ وہ ہو, حاکم ہو جس کے حکم کی ویلیو, جس کی ایک ہیبت ہو. 4 خصوصیات ہوگی. 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ حاکم ایسا ہو جو بکے نہ ہو, جو بکے نہ, ضمیر فروش نہ ہو, ایماندار ہو, اپنی رعایا کے ساتھ امانت داری اور ایمانداری کے ساتھ رہے, خیانت کا نہ کرے, دھوکہ نہ دے. یہ اس کی خاصیت ہے. 5ویں خاصیت یہ ہے کہ وہ بکے نہ. آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا چلوں. آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو فتح کیا اور ساری یہودیوں کی زمینیں جو اپنے قبضے میں کر لیں, تو یہودی رسول اللہ کے پاس آئے. خیبر فتح ہو گیا نا, تو ساری زمینیں جو رسول اللہ کے قبضے میں آ گئی. تو یہودی رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کچھ رحم کریں, کچھ زمینیں جو ہیں نا آپ ہمیں دے دیں کاشتکاری کرنے کے لیے, جو آپ کا بنے گا ہم آپ کو دے دیں گے, جو ہمارا بنے گا ہمیں دے دیجیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, آپ مزارے پہ یہ فلاں فلاں زمینیں آپ لے لیں, کاشتکاری کریں, جو پروفٹ آئے 50% آپ خود رکھ لیں, 50% ہمیں دے دیجیے گا. ٹھیک ہے جی, کام شروع ہو گیا. نبی اسلام نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فائنانس منسٹر بنا دیا, وزیر مالیات, اور ان کو کہا کہ آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب بھی فصل کٹے آپ نے ان کے پاس جانا ہے اور وہاں پہ جو ہمارا بنے گا 50% وہ آپ نے لے آنا ہے اور 50% ان کا آپ نے دے آنا ہے. ڈیوٹی لگا دی. اب ہر بار جو کہ عبداللہ بن رواحہ ہی جا رہے ہیں, تو یہودی آپ کو پتہ ہے کہ رشوت خوری میں اور حرام خوری میں بڑے ماسٹر ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہر بار ایک ہی بندہ آتا ہے, کیوں نہ ان کی مٹھی گرم کر دی جائے
اور پھر جا کے رسول اللہ کے آگے یہ ہماری زبان ہی بولے گا. تو عبداللہ بن رواحہ جب ان کے پاس پہنچے نا تو انہوں نے پہلے سے پلان تیار کیا ہوا تھا یہودیوں نے. تو تھوڑا چکنی چپڑی باتیں سنانے لگے. ہم آپ کا منہ میٹھا کر دیتے ہیں، جیسے آج کل لینگویج یوز ہوتی ہے، ہم آپ کا منہ میٹھا کر دیتے ہیں، آپ کی خدمت کر دیتے ہیں، تو آپ ذرا ہماری زبان بول دیجیے گا تو آپ کی بھی روزی روٹی چلتی رہے گی، ہماری بھی چلتی رہے گی. عبداللہ بن رواحہ سیدھے ہو گئے، کہا یا اعداء اللہ، اے اللہ کے دشمنوں، اتطعمونی السحت، تم مجھے حرام کھلانا چاہتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں مجھے کس ہستی نے یہاں پہ متعین کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سب سے پیاری ہستی ہے وہ، اور تم مجھے حرام کھلانا چاہتے ہو؟ کبھی بھی وہ ڈگمگائے. جب یہ جملہ سنا نا عبداللہ بن رواحہ کا تو یہودی کہنے لگے بہذا قامت السماوات والارض، اللہ کی قسم انہی لوگوں کی وجہ سے آج زمین و آسمان کا نظام چل رہا ہے، انہی لوگوں کی ایمانداری کی وجہ سے. تو پانچویں صفت یہ ہے حاکم کی کہ وہ ایک ایماندار شخص ہو اور بکے نہ. چھٹی صفت یہ ہے کہ اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو، اتنا علم ہو کہ وہ اپنی قوم کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہو. جیسے کہ دوسرے پارے کا واقعہ ہے، حضرت طالوت علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بادشاہ جب منتخب کیا گیا، بنی اسرائیل والے کہتے تھے کہ ہمیں کوئی بادشاہ بنا کے دیجئے، اپنے نبی کو کہتے تھے. انہوں نے کہا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو تمہارا حاکم بنا دیا، تمہارا بادشاہ بنا دیا. ان یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک من، اس کے لیے کیسے بادشاہ ہو سکتی؟ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہ کے. ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، اس کے پاس اس کی جیب میں پیسہ دلا نہیں ہے، ہمارا حاکم کیسے بنے گا وہ؟ یہ ان کی مینٹالٹی تھی. تو نبی نے پتہ کیا جواب دیا، ذرا سنیے گا. ان اللہ اصطفاہ علیکم، اس کو اللہ نے منتخب کیا تمہارے اوپر ایز اے حاکم، اور وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ نے اس کو علم بھی بہت زیادہ دیا ہے اور اس کو جسمانی طاقت بھی اس کو بہت زیادہ دی، اللہ نے اس کو منتخب کیا. تو یہ ہے کہ چھٹی صفت یہ ہے حاکم کی، اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم بھی ہو. قل اللہ پڑھنی نہیں آتی اور قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کون سا حاکم ہے؟ قومی اسمبلی کا حاکم ہے یا جہاں کا بھی حاکم ہے حضرت، اس کے پاس اتنا علم ہو قرآن و حدیث کا کہ وہ اپنی قوم کو صحیح لیڈ کر سکے، ان کی صحیح رہنمائی کر سکے. نافع بن عبد الحارث مکہ کے گورنر تھے، اور وہ اپنی جگہ پہ ایک غلام کو بٹھا کے، مکہ کی گورنری پہ غلام کو بٹھا کے امیر المومنین عمر کے پاس آ گئی ملنے کے لیے. امیر المومنین نے پوچھا تم تو میرے پاس آ گئے ہو، وہاں کس کو چھوڑ کے آئے؟ مکہ میں کس کو چھوڑ کے آؤ اپنی نیابت میں؟ کہا جی ابن ابزی کو چھوڑ کے آؤں، جو غلام ہے. کہا ایک غلام کو تم مکہ کا گورنر اس کی کرسی پہ بٹھایا ہو؟ ایک غلام کو؟ کہا انہو قاری الکتاب وعالم بالفرائض، امیر المومنین وہ قرآن کا قاری ہے اور فرائض شرعیہ کو جانتا ہے، اس کے پاس علم ہے. جب یہ بات سنی نا تو امیر المومنین کہنے لگے تیرے نبی نے سچ کہا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ رب العزت بہتوں کو اس قرآن کے ذریعے سے بلندی دے گا اور بہتوں کو اسی قرآن کے ذریعے سے ذلیل کرے گا. تو یہ 6 صفات ہم نے آپ کے سامنے رکھی، 8 بتانی تھی لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں کیونکہ آخری بات بھی کرنی ہے. تو یہ 6 صفات آپ ذہن میں رکھیں. اس طرح کی اگر صفات ہیں، ورنہ اس طرح کی صفات کا یہاں کون ملے گا آپ کو، لیکن اگر آپ جائیں تو آپ کے سامنے 4-5 لوگ ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ان میں سے زیادہ کون قرآن و سنت کے قریب ہے اور ان صفات کے قریب ہے، اس کو آپ منتخب کر لیجئے. کیونکہ آج دیکھیں مختلف رائے ہیں جی، بعض کہتے ہیں کہ ہم ووٹ دیں گے نہیں، کیونکہ جب ووٹ دیں گے تو ایک بندہ منتخب ہوئے گا آپ کے ووٹ سے، وہ اوپر آئے گا اور جو ساری زندگی وہ مطلب یہ ہے کہ اپنے عہدے میں کرتا رہے گا اور سارا گناہ آپ کو ملتا رہے گا. یہ بھی ایک رائے ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ووٹ بالکل نہیں دیں گے تو آپ کے مخالف کو ایک ووٹ آٹومیٹکلی چلا جائے گا. اس لیے آپ کا یہ امانت ہے، آپ کا یہ حق ہے، اس کو صحیح جگہ پہ آپ کاسٹ کریں اور اس بندے کو منتخب کریں جو ان صفات کے قریب پہنچتا ہو. آخری بات نوٹ کیجئے گا، ایک اسلامی حکومت اور اسلامی حکمران کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ صرف ایک ذمہ داری نوٹ کیجئے گا اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی احکامات کا نفاذ. یہ اسلامی حکومت اور اسلامی حکمران کی سب سے پہلی ذمہ داری، اللہ کے احکامات کا نفاذ کرنا. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں حاکمیت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی. حاکمیت صرف اللہ رب العزت کی ہے. قرآن میں اللہ نے خود کہا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے. بلکہ اللہ نے کہا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ کے حکم میں کسی کی پارٹیشن بھی نہیں ہے، کسی کی ذرا سی شمولیت بھی نہیں ہے. حاکمیت اور فیصلہ صرف اور صرف اللہ کا ہے. بلکہ فرمایا واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ فیصلہ کرنے والا ہے اور اللہ کے فیصلے پہ کوئی نکتہ چینی بھی نہیں کر سکتا، یہ کیوں ہے یہ کیوں نہیں ہے، کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا. حاکمیت صرف اور صرف اللہ کی. اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس کی سب سے پہلی شق یہ ہے
کہ دنیا کے اندر حاکمیت چلے گی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی چلے گی، کسی اور کی نہیں۔ سر میری اور آپ کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں رسول اللہ کے آگے۔ رسول اللہ سے بڑھ کے بھی اللہ کو لاڈلا پیارا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا گیا لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ اللہ کے اس حکم کو جو حلال ہے آپ حرام کریں؟ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ جب رسول اللہ نے، آپ کو واقعہ پتہ ہے کہ جب رسول اللہ نے شہد اپنے اوپر حرام کر لیا، حالانکہ رسول اللہ نے سب کے لیے حرام نہیں کیا تھا، علی الاعلان نہیں کہا تھا، بلکہ ایک گھریلو مسئلے کی وجہ سے صرف اپنی ذات پہ حرام کیا تھا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا آئندہ، وہاں پہ اللہ نے ٹوک دیا لما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ کو کیا حق پہنچتا ہے آپ اس کو حرام کریں؟ حاکمیت اللہ کی۔ لیکن یہاں چونکہ جمہوری نظام ہے نا، تو جمہوری نظام میں حاکمیت کس کی ہے؟ بولے کوئی؟ عوام کی حاکمیت ہے، عوام کی حاکمیت ہے۔ سر قومی اسمبلی میں کہیں بھی کوئی بل آئے گا، مثال کے طور پہ شراب کی بات کر لیجئے، اگر زیادہ لوگ اس طرف ہیں کہ شراب جائز ہونی چاہیے، شراب لاگو ہونی چاہیے، اور کم لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ شراب جو ہے وہ حرام ہونی چاہیے، زیادہ لوگوں کی بات مان کے تو شراب کو حلال کر دیا جائے گا۔ اور ہوا ایک گورنمنٹ میں، اب کیا نام لو یہاں پہ، ہوا ایک گورنمنٹ میں ایسا ہوا کہ بل پاس ہو گیا، میجورٹی اس طرح کہ شراب جائز ہونی چاہیے، جائز کر دی گئی۔ گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دا پیپل، یہ تو جمہوریت ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے سے عوام کے اوپر۔ لیکن اسلام کا جو نظام ہے، اسلامی حاکم کی جو پہلی ذمہ داری ہے حاکمیت اللہ کی، اللہ کے احکامات کا نفاذ، اور کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تو کیا لفظ بولا تھا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے احکامات کو اس زمین پہ نافذ کرے گا۔ اللہ نے اس لیے بھیجا، پچھلا جمعہ ہمارا اسی موضوع پہ تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے زمین پہ ہمیں بھیجا ہی اس لیے کہ اللہ کے احکامات کو اس پلانٹ ارتھ پہ ہم لاگو کریں، اس کا نفاذ کریں، اس کو خلیفہ بولتے ہیں۔ اگر خلیفہ کو آپ نے سمجھنا ہو تو اکثر ہم مثال دیتے ہیں کہ جیسے بر صغیر میں انگریزوں کی حکومت جب ہوا کرتی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو بادشاہ ہے وہ برطانیہ میں بیٹھا ہوتا تھا، اور یہاں پہ وائسرائے ہوتا تھا، وائسرائے، اور اس کی ذمہ داری کیا ہوتی تھی کہ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے بادشاہ کے جو احکامات ہیں سیم ٹو سیم من وعن ایز اٹ از یہاں نافذ کرنے ہیں، نہ اس کے اندر اضافہ کر سکتا تھا نہ اس میں کوئی کمی کر سکتا تھا۔ یہی وائسرائے، یہی لفظ ہے قرآن میں خلیفہ۔ اللہ نے انسان کو خلیفہ بنا کے بھیجا ہے کہ اللہ بیٹھے ہوئے اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پہ، اللہ نے زمین پہ انسان کو بھیجا کہ جہاں یہاں جا کے میرے احکامات کو نافذ کرو، اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے احکامات کا نفاذ نہیں کرتے یہی لوگ ظالم۔ اور نبی اسلام نے فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُم بِكِتَابِ اللَّهِ، جو حکمران لیڈر اللہ کے احکامات کا نفاذ نہیں کرتے اللہ رب العزت ان کو یہ سزا دیتے ہیں جعل اللہ بأسهم بینہم، اللہ ان کو آپس میں لڑواتے رہتے ہیں، آپس میں وہ گتھم گتھا رہتے ہیں۔ یہ سزا ہے اس چیز کی کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کا نفاذ نہیں کیا۔ یہی ایک اسلامی حکمران کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہوتی ہے۔ امیر المؤمنین خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کرسی پر بیٹھے، عہدے پہ بیٹھے اور حلف اٹھا رہے تھے، تب پہلی تقریر کر رہے تھے تو ان کی تقریر کا پہلا لفظ یہی تھا یا ایھا الناس انی قد ولیتم علیکم، لوگوں میں تم پر حاکم بنایا گیا ہوں، ولست بخیرکم، حالانکہ میں تم میں سے کسی سے بہتر نہیں ہوں، لیکن لوگوں نے مجھے منتخب کر دیا، بٹھا دیا، لیکن اب میری نصیحت سن لو، فإن احسنت فاعیدونی، جب بھی میں کوئی خیر کا کام کروں، قرآن و سنت کے مطابق کام کروں تو میری مدد کرتے رہنا، میرے ساتھ رہنا، اور وإن اسأت فقومونی، جہاں بھی میں قرآن و سنت کے خلاف قدم اٹھانے لگوں فقومونی، مجھے سیدھا کر دینا اور میری رہنمائی کر دینا۔ ایک خلیفۃ رسول اللہ اسلامی سلطنت کا حاکم یہ اپنی عوام کو کہہ رہا ہے، اس طرح کی یہ ڈیوٹی ہونی چاہیے۔ اللہ رب دعا کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنے تمام تر نظام کو چلانے کی توفیق اور ہمت دے، اور ہمارا جو نظام ہے اللہ کرے کہ اسلامی نظام بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔